بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 31 دسمبر 2020 ہے اور بہت جلد ہم تمام لوگ ایک نئے سال یعنی 2021 میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے امن، شانتی، سلامتی، بھائی چارہ اور خوشحالی والا سال بنے۔ مجھ سے چند نوجوانوں نے کچھ سوالات کیا ہے۔ ان سوالات کی بنیاد پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب کچھ نوجوان ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں دیں گے، ہیپی نیو ایئرس کہتے ہوئے۔ کچھ دوسرے مسلمان ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوئے سنے جائیں گے کہ یہ نیا سال ہمارا نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا ہے۔ دیکھیے، ہماری یہ سوچ درست سوچ نہیں ہے۔ ہماری یہ سوچ اسلامی ٹیچنگ کی بنیاد پر سوچ نہیں ہے۔ یہ دن، مہینہ اور سال اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم ان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کریں، ڈویژن کریں۔ یہ دن، سال اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو اسموتھلی اور آرگنائزڈ وے میں گزاریں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے کیلنڈرز کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 40 کیلنڈرز کام کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسے کیلنڈرز ہیں جو ریلیجیس ڈیٹ اور ڈے کو فکس کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے درمیان 2 کیلنڈرز بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا گریگورین کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر دراصل لونر کیلنڈر ہے۔ گریگورین کیلنڈر کو عام طور سے انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر سولر کیلنڈر ہے، یعنی ہجری کیلنڈر کا اندازہ چاند کے موومنٹ پر ڈیپینڈ ہے اور انگریزی کیلنڈر کا اندازہ سورج کے موومنٹ پر ڈیپینڈ ہے۔ اب غور کیجئے کہ چاند اور سورج دونوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ تقسیم کیسا؟ پھر اللہ کو ماننے والے، ایک ایشور کو ماننے والے ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری یہ سوچ بلا شبہ بے بنیاد اور غیر اسلامی سوچ ہے، ان اسلامک تھاٹ ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ سالوں بھر ہم اس انگریزی کیلنڈر کو اپنے کام کاج میں استعمال میں لاتے ہیں، لیکن سال کے آغاز میں ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سال نہیں اور ہمارا کیلنڈر نہیں۔ بلا شبہ ایسی سوچ منافقانہ سوچ ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ سوچ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسی سوچ قابل قبول اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانا یا کچھ تفریحی کام یا انٹرٹینمنٹ کر لینا غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں خوشیاں منانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ کہ اسلام ہمارے اندر سنجیدگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے لوگ سنسیئر ہوں۔ تو نیا سال بھی غور کیجئے تو سنسیئرٹی کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ ہر گزرنے والا دن دراصل اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس سے ایک دن لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آنے والا سال ہماری زندگی سے ایک سال کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم غیر شعوری کے عالم میں یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال ہماری زندگی میں ایک اور سال ایڈ کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ نئے سال کے آنے پر ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کو کس طرح گزارا، اللہ نے جو ہمیں قیمتی وقت دیا، ٹائم دیا، اس کو کس طرح استعمال کیا۔ کیا ہم اپنی زندگی کو میننگ فل انداز میں استعمال کر رہے ہیں
یا پھر ہم اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ انٹروسپیکشن کا موقع ہے، یعنی اگر ہم خوشیاں منائیں، کچھ تفریحی ایکٹیویٹی کریں تو عین اسی وقت ہم سنجیدگی سے کام لیں اور اس پر غور کریں کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ پچھلے سال کا محاسبہ اور انٹروسپیکشن کر کے اپنے مسٹیک پر غور کر کر نئے سال میں ایک نئے جوش اور نئے عہد اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس کا آغاز کریں۔ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب نیا سال آتا تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے ذریعہ اس کا استقبال کرتے تھے۔ اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یعنی اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام یعنی کمپلیٹ سبمیشن ٹو ون گاڈ کے ساتھ داخل فرما۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس نئے سال کو امن اور شانتی والا سال بنائے، ایمان اور اسلام والا سال بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔